عیسائیت کا تعارف گزشتہ اسباق میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو وہ کیا تعلیمات لے کر آئے تھے، کون سی کتاب ان پہ اتری تھی، اور ان کتابوں میں کیا کیا تحریفات ہو چکی ہیں اور کیا کیا حالات دنیا کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجودہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور آج کے دور کے عیسائیت کی مذہبی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تو خاکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ اب تھوڑا سا موجودہ عیسائیت پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، اس مذہب میں کیا کچھ۔ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی تثلیث کی تعلیم نہیں دی، بلکہ توحید ہی کا پرچار فرمایا، اور وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتے، یحییٰ کو اپنے سے افضل کہتے، اور توحید ہی کا اعلان کرتے۔ قرآن نے اس بات کو بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے۔ تو آج بھی ان اناجیل میں توحید کا درس موجود ہے۔ انجیل متی میں ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، اور لوکا میں ہے کہ خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ اور یوحنا میں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ انسان تجھ خدا واحد اور برحق کو جانے اور مسیح کو تیرا بھیجا ہوا یقین کرے۔ اب یہ عیسیٰ السلام کی تعلیمات ہے مثال کے طور پہ اناجیل میں، اور اس کے علاوہ بہت سی لوکا کی بہت سی بائبل کی آیات ہیں۔ تو یہ سب بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام توحید کے علمبردار۔ لیکن پولس آیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اس نے روپ دھارا عیسائیت کا تھا، وہ یہودی، اور اس پولس نے مسیحیت میں کفر شامل کیا تثلیث کا، اور شریعت کو اس نے لعنت قرار دیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آج نامہ جدید کی کتاب ہے گلیتون، اس میں شریعت کو لعنت قرار دیا گیا، اور نجات کا انحصار صرف مسیح پر ایمان قرار دیا گیا، یعنی شریعت معطل ہو گئی۔ اب جب شریعت باقی نہ رہی، اب جو چاہے کہا جائے دین اور مذہب کے بارے میں۔ چنانچہ اب عیسائیت چند من گڑت عقائد اور کچھ اخلاقی احکام کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اخلاقیات ہیں اس میں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ من مرضی کی کچھ اخلاقیات رکھے گئے ہیں،
اپنا کے لیے، وہ بھی پرایوں کے لیے نہیں۔ چنانچہ اخلاقیات میں یہ کہ جی شریر کا مقابلہ بھی نہیں کرنا، یہاں تک کہ کوئی تیرے دانے گال پر تماشا مارے، دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو کہ ادھر بھی مار لے۔ اگر کوئی تجھ پر نارش کرے، تیرا کرتا لینا چاہے تو چوکا بھی اسے دے دے، اور کوئی تجھ کو ایک کوس بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلے جائے۔ انجیل متی باب 15 میں۔ اور اسی طرح اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کر، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کر۔ تو خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ فرضی قسم کی چیزیں ہیں، اور ان ساری چیزوں کے، ان اخلاقیات کے اندر بنیادی چیز کار فرما جو ہے وہ رہبانیت ہے۔ اس پہ کل بات ہوئی تھی، اور یہ نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ قرآن کے اندر رہبانیت نبتدا ہوا ما کتبنا علیہم، خود گڑ رکھی ہے، غیر فطری قسم کی رہبانیت، سادو پن اور نفس کشی کے عجیب و غریب طریقے، اپنے نفس کو اذیت دینا، اس قسم کی چیزیں انہوں نے خود بنا لی، اور اب ان پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی ایک ایسے مذہب میں داخل ہے نا اس کے اندر کوئی ضرر نہیں ہے، ایسے بے ضرر مذہب میں کیوں نہ داخل ہو انسان۔ تو یہ بھی ایک لیبل ہے، خوشنما لیبل لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کا، کہ ہمارا مذہب کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی کوئی رہبانیت نہیں تھی اور ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی۔ انہوں نے تو دنیا پرستی سے نفرت کا سبق دیا تھا، تو انہوں نے اس دنیا پرستی کی بجائے ترک دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کسی صورت میں آسمانی مذہب نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ جو میں نے بات عرض کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ انجیل متی باب 10 میں کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی کھوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور یہ بھی کہا مبلغوں کو اپنے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ اب انجیل تو کہہ رہی ہے کہ منع کیا تھا، لیکن پولس نے پہلی مرتبہ عیسائی مذہب کو ایک عالمگیر دعوت کے طور پہ پیش کیا کہ عالمگیر مذہب ہے، اس کی دعوت دی جائے پوری دنیا کو۔ ظاہر ہے کہ ان کے مذہب میں چیز تھی نہیں، تو اب اس چوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسلام جیسے عالمگیر دین و مذہب کو محدود ہونے اور صرف عربوں کی خاطر آنے کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ رسول اللہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے جی نہ کہا کرتے تھے انتا نعم انتا نبی الامی جین، آپ کیا ہی امیوں کے اچھے نبی ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ چند عقائد، تثلیث ہے، مسیح کی مصلوبیت ہے، کفارے کا عقیدہ ہے، وغیرہ وغیرہ، چند عقیدوں پہ پوری
عیسائیت کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو عقائد ہیں، یہ جو نظریات ہیں، یہ تصورات ہیں، ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، سب من گڑت ہیں اور پولس کی ایجاد ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں نے جو موسوی قانون کی پابندیاں تھی وہ بھی ختم کر دی، حالانکہ وہ تو ان کے لیے تھی۔ مثلا کھانے پینے میں، ذبح کرنے میں حلال حرام کا فرق انہوں نے مٹا دیا جو دین موسوی میں تھا۔ ختنے کے حکم کو منسوخ کر دیا، یہ انہیں ناپسند تھا، اس لیے حضرت مسیح کی الوہیت وغیرہ 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 ساری چیزیں سب پولس نے گڑی اور مذہب کا حصہ بنا دی، اور قانونی پابندیاں سب ختم کر دی۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تورات قانون کی کتاب تھی اور انجیل وعظ و نصیحت کی کتاب تھی۔ ان کا قانون وہ تورات ہی کا قانون تھا، لیکن اسے بس سبش ڈال دیا گیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ان کے اندر شامل ہیں۔ اب بات تو لمبی ہے کہ تثلیث کسے کہتے ہیں، تثلیث کا کیا مطلب ہے، اور حلول اور تجسم کا عقیدہ ان کا، اور ان کے فرقے کتنے ہیں۔ تو باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن چلیں تھوڑی سی ترتیب سے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات آج اور بقیہ پھر کر لیں گے۔ ان عیسائیوں کے اندر فرقے ہیں، پہلے یہ بات سمجھ لیجیے گا، پھر اس کے بعد ہمیں اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج دنیا میں ان کے 3 بڑے فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ، کیتھولک۔ یہ 2 بڑے فرقے ہیں جو آج دنیا میں، پوری دنیا کے اندر قائم ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جب پہلے ان کے 3 فرقے اور تھے، نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ بھی پڑھ دیتے تھے، ملکانیہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اور آج کل 2 فرقے عام ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک۔ اب میں تھوڑا سا ان کا تعارف ذرا تفصیل سے بعد میں کرواتا ہوں، ان فرقوں کا، کہ ان کے عقائد اور نظریات میں کیا فرق ہے۔ پہلے سمجھیں کہ یہ جو بنیادی عقائد ہیں تثلیث کا، نفس عقیدے میں تو سب برابر ہیں، تاہم اس کی توضیح میں، تطبیق میں، ان میں اس میں کچھ ان کا اختلاف ہوا ہے۔ چنانچہ اب تثلیث کیا ہے؟ تثلیث یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے 3 ہیں،
تین اشخاص ہیں، تین ذاتیں ہیں، ایک ہے اب، ایک ہے ابن اور ایک ہے روح القدس۔ اب اقنوم اول، ابن اقنوم ثانی، روح القدس اقنوم ثالث، اقانیم ثلاثہ۔ اقنوم کا معنی رکن، تین ارکان، 3 پرسن۔ تو ان میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا کے علاوہ تیسرے پرسن مائی مریم ہے، لیکن یہ کہنے والے بہت کم ہیں۔ زیادہ تر عیسائی اور تیسرا اقنوم روح القدس کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے لیکن تین مل کے ایک ہی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم توحید کو مانتے ہیں، تین خدا مل کے ایک ہی بنتے ہیں، تو تین ایک میں اور ایک تین میں، تین خدا ایک میں ہے اور ایک خدا تین میں منقسم ہے۔ اب یہ ایسی تھیوری ہے، ایسا فلسفہ ہے جو آج تک ان بیچاروں کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ ایک تین میں اور تین ایک میں کا کیا مطلب ہے، اور یہ کسی کو آج تک سمجھا بھی نہیں پائے۔ بڑی تقریریں کی، بڑے دلائل دیے، بہت کچھ کہا، لیکن بیچارے خود بھی نہیں سمجھ سکے آج تک کسی کو کیا سمجھاتے۔ چنانچہ کئی لوگ جو عیسائیت سے توبہ طائب ہو کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تثلیث کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ تثلیث کا نظریہ جب یہ سمجھا نہیں سکتے تو کہتے ہیں کہ بس یہ ایک بات ہے ماننے کی، سمجھنے کی نہیں۔ تو بھائی وہ کیسا عقیدہ ہے، اور بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو انسان کی سمجھ سے بھی بالاتر ہے، اور اللہ نے اسے بیان بھی کیا قرآن میں۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک پادری تھے استاد ہمارے، شیخ مولانا سرفراز صدر نور اللہ مرقدہ، ان کی کہانی سناتے تھے، اور دلچسپی کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پاکستان میں تقریریں کیا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان میں 3 فرقے مسلمانوں، 3 فرقے، ان میں سے 2 فرقے تو ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ایک فرقہ ہمارے ساتھ کسی طرح نہیں ملتا۔ کون ہے ملتے جلتے؟ کہتے بریلوی ہیں، وہ بھی 3 خدا مانتے ہیں، ہم بھی 3 مانتے ہیں، ہم بھی اللہ اور یسوع مسیح اور روح القدس کو خدا کہتے ہیں، اور وہ بھی مدد 3 سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ، نبی پاک اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب ان تینوں کو متصرف مانتے ہیں اور ان تینوں کو مختار کل مانتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ ہے اہل حدیثوں کا، اور وہ بھی 3 کو ایک اور ایک کو 3 کہنے کے کی تھیوری مانتے ہیں ہماری طرح، کہ 3 طلاق ایک ہے، 1 طلاق 3 ہے، تینوں برابر، یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ تو 3 1 1 3 کی تھیوری بریلوی بھی مانتے ہیں اور
غیر مقلدین حدیث بھی مانتے ہیں، ایک فرقہ دیوبندیوں کا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ملتا۔ تو بہرحال استاد یہ بات سنایا کرتے تھے کہ پادری تھا جب پاکستان بنا تو اس کے بعد وہ یہاں پہ تقریریں کرتا تھا اور اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا۔ تو تین کی تھیوری نہ عیسائی سمجھا سکے آج تک، اور نہ ہی غیر مقلد آج تک سمجھا سکے کہ 3 طلاق 1 اور 1 طلاق 3 کیسے ہو گئی۔ بہرحال تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے چونکہ آسمانی نہیں ہے، بعد میں گھڑا ہوا ہے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دیا اور ان کو خدائی میں شریک بھی قرار دے دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو انسان ماننے سے بھی انکاری ہیں، اور تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر یسوع مسیح پر ایک مقالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ پہلی تینوں انجیلوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے، یعنی یہ سب تو ان کو انسان ہی سمجھتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے مثلا لوقا میں کہ مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب میں نے 3 گروہ بتایا نا آپ کو، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکائیہ، تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں بعض، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام کے خود خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں،
اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اب خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کی شکل میں حلول کر آئے ہیں، بہرحال باہر صورت صلیب دیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو صلیب دے کے وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بنے ہیں اب انسانوں کے گناہوں کا. اب انسانوں کے گناہ ہو گئے معاف. اب انہیں نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا ہے مسئلے کو، تو میں کچھ تفصیل کے ساتھ پھر اس مسئلے کو عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو آج میرا خیال ایسے بھی اکتفا کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز ہم یہ 2-3 مسائل ذرا تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز. آداب مرام بہادر